السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے دو امپورٹنٹ ایشوز ہیں، بریکنگ نیوز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں وہ استعمال نہیں کی جا سکتی، اس سے دھاندلی نہیں رکے گی، اور اس کی تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی ہیں اور کیا سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں۔ اور دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن آپ کے علم میں پہلے ہی ہے، کہ پنجاب کا جو آئی جی اور چیف سیکریٹری ہیں وہ بوزدار صاحب کی فرمائش پہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ عجیب تماشا ہے کہ 7ویں بار ان 3 سالہ پی ٹی آئی کے دور میں آئی جی تبدیل ہوا ہے اور 5ویں بار چیف سیکریٹری تبدیل ہوا ہے، اور دعوے ہم یہ سنتے تھکتے نہیں ہیں کہ ہم گڈ گورننس والے ہیں۔ اور جب سندھ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ مجھے آئی جی تبدیل کرنا ہے تو اس کی فائل دب جاتی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ کیا تماشا ہے، ٹینیور پوسٹنگ ہے، ٹینیور کیوں نہیں پورا ہوتا، اور یہاں کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو صوبے کا اختیار ہے۔ تو یہی معیار دوسرے صوبوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو کیا یہ آپ گڈ گورننس کی اور تبدیلی کی مثال سیٹ کرتے ہیں؟ بہرحال اس پہ بھی تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل بٹن بھی دبا دیں، اور یہ ویڈیو اگر ٹھیک لگے، اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے جس کا بڑا ڈھنڈورا پیٹا حکومت نے، اور اس حوالے سے جو ہے لیجسلیشن کے لیے بھی بل لے کے گئے، سینٹ کی انہوں نے جو پارلیمانی امور کی کمیٹی ہے اس کی انہوں نے تشکیل تبدیل کر دی، اور ایک ممبر پی ٹی آئی نے اپنا زیادہ وہاں پر ڈالا۔ 13 رکنی اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے تاج حیدر، 6 اپوزیشن کے ممبر ہیں، 6 گورنمنٹ کے ممبر ہیں، تو ایک ممبر اور انہوں نے وہاں گورنمنٹ کا سمینہ ممتاز کو نامزد کیا، اور 2 روز اجلاس ہوا، اور اس میں پھر جو ہے یہ کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کے بلڈوز کر کے اور اپنی اکثریت کی بل بوتے کے اوپر یہ قانون سازی کرائی جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ الیکشن کرانے کا اختیار آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن کو۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور انہوں نے جو بھی بریفنگ ان کو دی گئی، مشین انہوں نے دیکھی، انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر سافٹ ویئر تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے اگر آپ ووٹ کراتے ہیں تو اس سے کوئی دھاندلی کو روکا جا سکتا ہے۔ دھاندلی کو نہیں روکا جا سکتا، دھاندلی کا دروازہ کھلے گا اور سافٹ ویئر اس میں چینج کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ اگر آئندہ الیکشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو استعمال کیا جائے تو اس کی جو ہینڈلنگ کی کاسٹ ہے وہی کافی بڑھ جاتی ہے، کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ دور دراز گاؤں تک، علاقوں تک جو ہے ان چیزوں کو پہنچائیں، لاکھوں پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے پاسبل نہیں ہے۔ اور فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ جو کیلکولیشنز ہوئی ہیں اس حساب سے 150 ارب روپیہ چاہیے اس طرح کی جو پاکستان میں پولنگ اسٹیشنز کی تعداد ہوتی ہے، بوتھ بنتے ہیں، تو اس پہ 150 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ کو چاہیے ایکسٹرا اس کی مشینوں کے حوالے سے۔ تو ایک تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا جو ہے یہ ٹیکنیکلی اور پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ اور جو مین جس کی ریزن ہے، جس کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو استعمال یقینی بنایا جائے، گورنمنٹ زور دے رہی تھی تو اس سے دھاندلی نہیں ہوگی، تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ دھاندلی کا دروازہ یہ مشین نہیں روک سکتی۔ اور بالکل ان کا ویلڈ پوائنٹ ہے اپوزیشن کا کہ دنیا کے جتنے بھی ہائی ٹیک کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، خود امریکہ میں بھی اس مشین کا استعمال جو ہے وہ ترک کیا گیا ہے، اور کافی جو ہے وہ اس پہ اعتراضات کیے گئے ہیں۔ تو وہاں پر بھی جب یہ آلریڈی اس کا استعمال بند کیا جا چکا ہے تو پھر پاکستان میں کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ تو اس سے
بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس بات پہ متفق تھیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو گورنمنٹ پروپوز کر رہی ہے وہ اس کا استعمال جو ہے وہ آئندہ الیکشن چرانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ فرحت اللہ بابر نے بیان جاری کیا، انہوں نے بتایا کہ جو تاج حیدر ہیں اس کمیٹی کے پارلیمانی امور کے، تو ای ووٹنگ کے مشین پہ بریفنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو پاکستان میں انتخابات کو مانیٹر کرنے والا ادارہ ہے، ایک غیر سرکاری تنظیم ہے فیفن، ان کے نمائندوں کو بلایا جائے تاکہ ان کو بریفنگ دی جائے اور ان کے جو خدشات ہیں، ان کے جو سوالات ہیں ان کو بھی آپ سنیں۔ تو اس پہ سینٹ سیکریٹریٹ نے معذرت کر لی اور کہا کہ فیفن کا نمائندہ نہیں آئے گا۔ تو جب آپ اس طرح کی چیزیں اوپن نہیں کریں گے، ٹرانسپیرنٹ نہیں کریں گے، اسٹیک ہولڈرز کو سب کو اعتماد میں نہیں لیں گے، چوری چھپے اقدامات کریں گے، آرڈیننس قانون سازی کریں گے اور کمیٹیوں کی تشکیل تبدیل کر دیں گے اور بلڈوز کرنے کے طریقے اپنائیں گے، تو ڈیفینیٹلی شکوک و شبہات تو اسی طرف جائیں گے کہ آپ کی نیت میں کچھ فطور ہے، کوئی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑا اعلان ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے، حکومت کی ساری جو ہے اس پہ پانی پھیر دیا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس کا کیا توڑ نکالتی ہے۔ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن مجاز اتھارٹی ہے، ان کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہوگا، تو اب گورنمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ امپوز کرے کوئی قانون سازی کر کے الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی فیصلہ۔ تو اس میں بہت ساری کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو۔ آخر میں جاتے جاتے دوسرا احوال آپ کو جو ہے وہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکریٹری پنجاب کے تبادلے کے حوالے سے، یہ آپ نے خبریں سنی، بریکنگ نیوز تھیں۔ آئی جی پنجاب جو ہے وہ راؤ سردار علی خان کو لگایا گیا ہے نیا، اور جو انعام غنی صاحب تھے ان کو انہوں نے بدلی کر دیا ہے، تبادلہ کر کے ان کو لگا دیا ہے آئی جی ریلوے۔ اور جو چیف سیکریٹری تھے جواد رفیق، ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ لگایا ہے کامران علی افضل کو۔ تو کامران علی افضل جو ہیں یہ 21 کامن کے ہیں، اور جو آئی جی لگے ہیں نئے وہ 18 کامنز کے ہیں۔ یعنی کہ جہاں پر یہ بھی عجیب بات ہے کہ جونیئر گریڈ کے لوگ جو ہے اس طرح کے عہدوں 22 گریڈ کے لوگ لگائے جاتے ہیں، لیکن جو یہ بھی گڈ گورننس کے کسی بھی طور پہ یہ چیز اس میں دائرے میں نہیں آتی۔ اور شروع میں جیسا ذکر کیا کہ جب سندھ میں آئی جی کے تقرری کا ایشو ہوا تھا تو اس وقت یہی فیڈرل گورنمنٹ، عمران خان صاحب، وزیر اطلاعات، دیگر لوگ سارے یہ ڈھڈورا پیٹ رہے تھے کہ جی آئی جی کی جو ہے وہ ٹینیور پوسٹنگ ہوتی ہے، اس کو مدت کمپلیٹ 3 سال کی کر کے دینی چاہیے۔ لیکن یہاں تو بھائی آپ نے 3 سال میں یہ 7واں آئی جی بدلا ہے۔ تو پنجاب میں دیکھیں آئے روز کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ جب آپ کا ایجنڈا پولیٹیکل ہوگا اور کسی ادارے کے سربراہ کو مقرر ٹائم مدت نہیں دیں گے کہ وہ اپنا کام کر سکے اور بہتر پالیسیاں انٹروڈیوس کر سکے، تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ 3 سال میں یار 7 آئی جی تبدیل کرنا، 5 چیف سیکریٹری، یعنی کوئی کمپیٹنٹ آدمی نہیں ملتا۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔